جھوٹی قسم کے ساتھ سودا بیچنے والا. آج جھوٹی قسمیں کھا کھا کے اپنے کاروبار کو پروان چڑھانے والے لوگ درجنوں مل جائیں گے. جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنے عیب دار مال کو نہایت ہی خوبی والا مال بتا کر بیچنے والے لوگ معاشرے میں سینکڑوں مل جائیں گے. لیکن یاد رکھے، جھوٹی قسم کھا کے آپ کا سودا تو بک جائے گا، لیکن قیامت کے دن اللہ آپ کو اس عمل کی بنیاد دردناک عذاب میں گرفتار فرمائے گا. مومنوں کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے مال کا عیب چھپائیں اور جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنے مال کو بیچے. نہیں، مومنوں کی شان تو یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنے عیب دار مال کے عیب کو بتا کر بیچا کرتا ہے. اور اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کتنے مسلمان ایسے ہیں جو غیروں کی سوسائٹی، غیروں کی آبادی میں جا کر اپنے مال کو بیچتے تھے، اپنا مال فروخت کرتے تھے، اور ان کی سچائی، ان کی ایمانداری کا عالم یہ تھا کہ اگر ان کے پاس کوئی عیب دار مال ہوتا تو وہ اس کے عیب کو بتا بتا کر بیچا کرتے تھے. یہاں تک کہ اسپین کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں. اسپین میں اسلام کیسے پھیلا؟ کوئی باضابطہ علماء، صلحاء، مبلغین وہاں نہیں پہنچے تھے، بلکہ وہاں عرب سے، حضور کے مقدس شہر سے مسلمان تاجروں کا قافلہ پہنچا تھا. مسلمان بزنس مین پہنچے تھے اور وہ اپنے کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے، کپڑوں کو فروخت کیا کرتے تھے. اور ان کی ایمانداری اور سچائی کا عالم یہ تھا کہ ان کے کپڑوں کے تھانوں میں کچھ تھان ایسے بھی تھے جو ڈیفیکٹیو تھے، عیب دار تھے، ان میں نقص تھا. لیکن ان مسلمانوں کی سچائی اور ایمانداری کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنے ان کپڑوں کے تھانوں کو جن میں عیب تھا کھول کھول کر بتاتے تھے اور عیب ظاہر کرتے تھے، اور پھر کسٹمر کی مرضی پر چھوڑتے تھے کہ اگر تم کو اس عیب کے ساتھ خریدنا ہے تو تم خرید لو، اس نقص کے ساتھ خریدنا ہے تو خرید لو. کسی نے پوچھا، آنے والوں نے کسی نے پوچھا کہ اگر تم چاہتے تو اس عیب کو چھپا کر بھی بیچ سکتے تھے، لیکن کیا سبب ہے کہ تم نے عیوب بیان کر کر کے، ان کے نقائص، ان کے ڈیفیکٹ کو ظاہر کر کر کے بیچا؟ سبب کیا ہے؟ تو ان مسلمانوں نے جواب دیا کہ اگر ہم عیب بیان اور ظاہر نہ کرتے تو ہمارا مال تو بک جاتا لیکن ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا. کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ پوچھنے والے کفار تھے. کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کو ہمارے نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ تم اگر مال کہیں بیچ رہے ہو اور اس مال میں عیب ہو تو عیب کو بتا کر بیچو، عیب کو چھپا کر نہیں، عیب کو بتا کر بیچو. کہ عیب چھپا کر بیچو گے تو مال تو بک جائے گا لیکن تمہاری برکت ختم کر دی جائے گی، تمہارے مال کی برکت ختم کر دی جائے گی. یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ بزنس کرو، تجارت کرو، کاروبار کرو، جہاں کرو، جیسے کرو، ہمیشہ سچائی کا دامن تھامے رکھو، جھوٹ کا سہارا نہ لو. تو آنے والوں نے برجستہ کہا کہ جب تمہاری نبی کی تعلیمات اتنی سچی ہے تو تمہارا نبی کتنا سچا ہوگا. کلمہ پڑھاؤ اور ہم کو مسلمان بنا کر اس سچے نبی کے غلاموں میں داخل کرو. یہ اسلام کا پھیلاؤ تھا، یہ اسلام کی ترویج و اشاعت تھی. لیکن آج مسلمانوں کے کردار اتنے گندے ہو چکے ہیں، مسلمانوں کے کردار اتنے بھیانک ہو چکے ہیں کہ بجائے مسلمان ہونے کے کفار مسلمانوں کی سیرت دیکھ کر، مسلمانوں کے طور طریقے دیکھ کر اسلام پر انگلی اٹھا رہے ہیں. لیکن وہ نہیں جانتے کہ مسلمان تو جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اسلام جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اسلام سچا ہی ہے. انہیں چاہیے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کو پڑھے، پیغمبر اسلام کی زندگی کو پڑھے. لیکن مسلمانوں، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کردار کو اتنا ستھرا بنائے، اتنا نکھار دے کہ ہمارے کردار کو جب لوگ دیکھے تو پکار اٹھے کہ مسلمانوں کا کردار اتنا اعلیٰ ہے تو پیغمبر اسلام کا کردار کتنا اونچا.